آپ نے پیشنٹ کی انجیوپلاسٹی کر لی تو اگلے دن وہ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو وہ جو سرجری کی وہ اس کو دقتیں نہیں جھیلنی پڑتی ہیں اکثر کو. ہارٹ اٹیک کے بعد بھی آپ اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں. پیشنٹ آ جاتا ہے, ایک سرٹن اس کا کرائٹیریا ہے کہ کتنے گھنٹوں کے اندر اس کو چیسٹ پین ہو کے وہ اگر ایسے ہاسپٹل چلا جاتا ہے جس میں انجیوپلاسٹی کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے تو ایکچولی بینیفٹ بھی وہ پیشنٹ زیادہ کرتے ہیں. اسی وقت اس کا رگ جو ہے وہ یا شریان جو ہے وہ کھل جاتا ہے. انیشیلی بے میٹل اسٹینٹس استعمال ہوئے تھے, اس کے بعد اس میں ڈرگ کوٹنگ کی DES ڈرگ ایلیوٹنگ اسٹینٹس استعمال ہو گئے. تو ان دونوں فرق کیا ہے؟ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہو رہی ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں وہ جو ہوتا تھا بیر میٹل مینس کہ بس میٹل ہی ہوتا تھا. اب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اس میں ایسے اس کے اوپر ڈرگس کی کوٹ کمپنیز والے وہ لگا دیتے ہیں جس میں جو کمپلیکیشنز ہوتی تھیں وہ ریلیٹیولی کم ہو رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ویلسن فارماسیوٹیکلز کی جانب سے آپ کو آج خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام ولکاسٹ میں. ناظرین, میڈیکل سائنس نے چند دہائیوں بہت ترقی کی ہے, اس میں خاص طور پر میڈیکل انجینئرنگ میں بہت ترقی کی ہے. اور ایک زمانے میں اگر ہم ہارٹ کے بارے میں بات کریں تو کارڈیالوجی میں اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی تھی 70s میں دل کی شریانے کی بیماری کے لیے. لیکن 70s کے اندر کچھ ترقی ہوئی اور 77 میں پہلی دفعہ اینجیوپلاسٹی کی گئی بیلون کے ذریعے. تو اس کے بعد سے کورونری آرٹریز یا شریانے دل کی شریانے کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو منیملی انویزو سرجری میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی کہ اب بائی پاس سرجری کی ضرورت کم رہ گئی ہے, وہ کم ہوتا ہے. اور اب کیتھر کے ذریعے اسٹینٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, اس لیے کہ وہ منیملی انویزو سرجری بھی ہے, پیشنٹ کو آپریشن نہیں کرنا پڑتا, انیستھیزیا نہیں دینا پڑتا, خون نہیں ضائع ہوتا اور سینہ نہیں کھولنا پڑتا, اور بہت جلدی پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہو کے اپنے کام کاج میں واپس جا سکتا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مومن خان آفریدی صاحب. ہی از میڈیکل ڈائریکٹر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ پشاور جنرل ہاسپٹل حیات آباد پشاور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم سر. پلیزر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بلون اینجیوپلاسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی 77 میں, اس کے بعد سے ایسے بہت امپرومنٹ آئی ہے, اسٹینٹ کا استعمال ہو گیا, اسٹینٹ کے اندر ایولیوشن ہوا, نئی جنریشن اسٹینٹس کی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے اور بہت سیف ہے. تو یہ PCI کیا ہے اور یہ اسٹینٹنگ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ٹوڈے. اینجیوپلاسٹی جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, اور اسپیشلی میں آج جو فوکس میرا ہوگا وہ اینجیوپلاسٹی جو اسٹینٹ جس وقت ہم ڈالتے ہیں, کیونکہ اینجیوپلاسٹی کی بھی تھوڑی ٹائپس ہیں جیسے بیلون اینجیوپلاسٹی, اور تو میں پرٹیکولرلی اسٹینٹ پہ فوکس کروں گا. مینلی اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. یا پیشنٹ ہمارے پاس ایمرجنسی میں آ جاتا ہے فرینک ہارٹ اٹیک کے ساتھ, اس وقت جو ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں اور جو اسٹینٹ ڈالتے ہیں اس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, فار ایگزامپل کسی کو چیسٹ پین ہو رہا ہوتا ہے کوئی کام کے دوران, واک کے دوران, رننگ کے دوران, اور اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کی آرٹریز میں کوئی نیروونگ ہم کو اینجیوگرافی پہ پتہ چل جاتا ہے, اور اس کو جب ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں اس کو الیکٹیو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بڑی ایڈوانسمنٹ ہو بھی چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے. اس میں آپ ٹیکنیکل وہ بھی ہیں ایڈوانسمنٹس, اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جیسے شروع میں جب اسٹینٹ بنے تھے تو ہم اس کو بیئر میٹل اسٹینٹ کہتے تھے, پھر اس کے بعد ڈرگ ایلیوٹنگ اسٹینٹس آ گئے, پھر اس میں بھی جنریشن آفٹر جنریشنس اس کی مختلف جو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس ہیں اس میں بہت ساری امپرومنٹ ہو رہی ہیں. اور ابھی تو ابھی نہیں بلکہ کچھ سال پہلے سے بایو ڈیگریڈیبل اور ایبزاربیبل اسٹینٹس ابھی اتنے کامنلی یوز نہیں ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اینجیوپلاسٹی جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سیف پروسیجر ہے ان دا سیف ہینڈس, اور اس میں آپ جو میجر سرجری ہے بائی پاس کی جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں, وہاں اس سے پیشنٹ کو ایک ریلیف مل جاتا ہے. ایڈوانٹیج میں یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے پیشنٹ کی اینجیوپلاسٹی کر لی
تو اگلے دن وہ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو وہ جو سرجری کی وہ اس کو دقتیں نہ جھیلنی پڑتی ہیں اکثر کو. تو اس میں یہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اگلے دن ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو کے پین ریلیف وغیرہ اس کو مل جاتا ہے, اور ادروائز تو پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے. تھوڑی سی اس میں پیشنٹ کو احتیاط اور وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں آبویسلی. جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کورونری آرٹری ڈیزیز کے لیے, جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ہائی کولیسٹرول ہے, ویٹ ہے, اور کچھ لائف سٹائل میں اس کو ایکسرسائز وغیرہ اور واک, ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ, جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسپیشلی انیشل کچھ مہینے اور سال تک, اس میں یہ ہے کہ ریگولر میڈیکیشنز جو جن کو ہم بلڈ تھنرز کہتے ہیں, تو ان کو ریگولرلی لینا چاہیے, اور اس میں جو ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. تو اکثر پیشنٹس کا رزلٹ جتنے بھی اسٹڈیز ہیں اور جتنے بھی آبزرویشنز ہیں, اور الحمدللہ اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ بہت سیف اور ایک کامیاب طریقہ علاج ہے دل کے مریضوں کے لیے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہارٹ اٹیک کے بعد بھی آپ اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جو پیشنٹ آ جاتا ہے ایک سرٹن اس کا کرائٹیریا ہے کہ کتنے گھنٹوں کے اندر اس کو چیسٹ پین ہو کے وہ اگر ایسے ہاسپٹل چلا جاتا ہے جس میں اینجیوپلاسٹی کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے, تو ایکچولی بینیفٹ بھی وہ پیشنٹ زیادہ کرتے ہیں. اسی وقت اس کا رگ جو ہے وہ یا شریان جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو بیسیکلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ رگ بند ہو جاتا ہے, تو دل کا جو مسل ہے اس کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. تو جب آپ وہ خون کی سپلائی دوبارہ بحال کروا لیتے ہیں اور اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں, تو اس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں, اور اس کے بڑے فائدے ہیں. اگر وہ اپنے پراپر ٹائم میں ونڈو کے اندر ہو جائے تو وہ پیشنٹ کے لیے لانگ ٹرم بھی بڑے فائدے ہیں اور شارٹ ٹرم بھی. ابھی آپ نے کہا کہ انیشیلی بے میٹل اسٹینٹس استعمال ہوئے تھے, اس کے بعد اس میں ڈرگ کوٹنگ کی گئی, DES ڈرگ ایڈلوٹنگ اسٹینٹس استعمال ہو گئے, تو دونوں فرق کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا, اور ڈرگس کیوں ڈالی جاتی ہے اس لگائی جس جاتی ہے؟ طرح میں نے شروع میں کہا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہو رہی ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں وہ جو ہوتا تھا بیر میٹل مینس کہ بس میٹل ہی ہوتا تھا. میٹلس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک میٹل ہوتا تھا. اب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اس میں ایسے اس کے اوپر ڈرگس کی کوٹ کمپنیز والے وہ لگا دیتے ہیں جس میں جو کمپلیکیشنز ہوتی تھیں وہ ریلیٹیولی کم ہو رہی ہیں. جیسے مین کمپلیکیشن یہ ہوتا تھا کہ اسٹینٹ آفٹر سم ٹائم بند ہونے کا وہ ہوتا تھا کہ اسٹینٹ بلاک ہو گیا, یا اسٹینٹ تھرومبوسس ہو گیا, یا اسٹینٹ ریسٹینوسس ہو گیا, تو وہ اس کے چانسز ریلیٹیولی بہت کم ہوئے ہیں. بلاک کیسے ہو جاتا تھا؟ جو بیسک پروسیس ہے, جو کوئی آرٹری جس کی بند ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں ایک پروسیس ہے کہ وہاں پہ پلیک جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں کولیسٹرول, اس میں جو بلڈ کے خلیے ہوتے ہیں, جو اس میں فائبروسس وغیرہ ہوتی ہے, تو اس سے ٹیشو گرو کرتا رہتا ہے, تو اس کو ہم پلیک کہتے ہیں, وہ پلگ بن رہا ہوتا ہے. تو وہی پروسیس ادھر, اگر آپ اپنے جو میں نے احتیاطیں بتائی ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول اگر وہ نہ ہو, بلڈ تھنرز آپ نہ لے رہے ہوں, آپ کا بلڈ پریشر شوگر کنٹرول نہ ہو, تو وہی وہ جو پروسیس ہے وہ اسٹینٹ کے اندر بھی دوبارہ ہو سکتا ہے, جس طرح اپنے آرٹری میں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی چانس ہوتا ہے, تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں. اچھا, یہ تو چلے اسٹینٹ ڈل گیا, اس کے بعد آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ زندگی اب کیسے گزارے کہ اس کو وہ جو تکلیف جس کو اسٹینٹ ڈالنا پڑا تھا اب دوبارہ نہ ہو, یا چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو وہی جو میں نے مینشن کیے ہیں کہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں, تو وہ پیشنٹ کے پروفائل کو دیکھ کے, فار ایگزامپل کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس نے ڈائبٹیز آبویسلی کنٹرول کرنا ہے, بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے, اس نے وزن اگر زیادہ ہے تو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, اگر زیادہ نہیں ہے تو مینٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس نے ڈیلی ایک واک کا اپنا روٹین بنانا ہے کہ ایٹ لیسٹ ½ an hour to 40 minutes ڈیلی بریسک واک کرنی ہے. جو کوئی اسموکر ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے وہ ایوائڈ کرنی چاہیے بالکل بھی, کیونکہ یہ میجر رسک فیکٹرز ہیں. تھوڑا سا اپنی نیند اور اسٹریس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ کو جو منہ میں ڈالتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو بھی ٹاکسک چیزیں ہیں ان کا ڈیفینیٹلی کچھ چیزوں کے بارے میں بڑا زیادہ ڈیٹا موجود ہے, کچھ کے بارے میں کم ڈیٹا موجود ہے, لیکن جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو بہتر ہے کہ اوائڈ کرنی چاہیے. اور ڈائٹ میں کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ ہائی کولیسٹرول ڈائٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ویجیٹیبلس فروٹس اور ان کا استعمال زیادہ ہو, اور فیٹس والی چیزیں اور گوشت والی چیزیں کم ہوں. اچھا, انڈا کے بارے میں کیا بولے گا؟ انڈے کھا سکتے ہیں؟ انڈے بارے میں یہ کہ انڈا بیسیکلی ایک پروٹین ڈائٹ ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی سفیدی
استعمال کریں اور جو زردی ہے اس کو کم استعمال کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا تفصیل سے کہ PCI کیا ہوتے ہیں اور اسٹینٹ کیا ہے اور اسٹینٹ کیسے ڈالا جاتا ہے اور اسٹینٹ کیوں ڈالا جاتا ہے, اور اسٹینٹ ڈالنے کی وجہ بھی بتا دی کہ دل کی کون سی مریض کے اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہماری زندگی جس طرح سے ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس میں بے اعتدالیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور خوراک اچھی نہیں ہوتی, ہم ایکٹیویٹی نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہمیں اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اگر اسٹینٹ ایک دفعہ ڈل گیا تو اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں اگر یہ ہم سب کچھ کر رہے تھے, خوراک اچھی نہیں تھی, ورزش نہیں کرتے تھے, واک نہیں کرتے تھے, موٹاپا تھا اس کو ہم نے دیکھ بھال نہیں کیا, کم نہیں کیا, تو اسٹینٹ ڈالنے کے بعد آپ کو بہت اسٹرکٹ ہونا پڑے گا اس کے لیے, اور بھی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. اگر بہت کامن ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن بہت کامن ہے, اگر وہ ہے تو اس کا بہت اسٹرکٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اور اگر آپ کر لیں گے تو اسٹینٹ ایک دفعہ ڈل گیا تو وہ سمجھیں اگر آپ طریقے سے چلیں گے تو ساری زندگی آپ کا ساتھ دے گا. اور جو دوسری جو آرٹریز جس میں اسٹینٹ نہیں ڈلا اس میں بھی انشاءاللہ دوبارہ اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.